جتنے بھی ایام ہیں اور یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ اوقات، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے اور سال، یہ تمام کے تمام جتنے بھی اوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلیل ہے. یعنی وجود باری تعالیٰ کے انسانی ذہن میں اجاگر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا تاکہ گردش لیل و نہار سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، سال ختم ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. سورہ آل عمران. اس سے معلوم یہ ہوا گردش لیل و نہار، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی پوری کی پوری تخلیق ہمیں اس بات کی طرف پیغام دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت اہم ترین دلیل ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سال آ گیا، یہ چلا گیا، یہ رات اور دن کا بدلنا. بالکل ٹھیک. اب سال دو طرح کے ہیں جن کی ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، جن کو ہم تعداد میں لے آتے ہیں. ایک عیسوی سال ہے جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ایک ہجری سال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے شروع ہوا. ہجری سال کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا تھا. اس سے پہلے ہجری سال نہ تھا، کیونکہ جس وقت اسلامی معاملات کی ترتیب اور یہ چیزیں شروع ہوئیں تو پھر آپ نے اس کو ترتیب دیا جو آج 1440 میں ہے. عمر فاروق کے دور سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہجری سال شروع ہوا. اور عیسوی سال جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش کا جب ذکر کیا جائے کہ آپ کس سن میں کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو 21 اپریل 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بالکل. اب اس وقت ہجری سال تھا ہی نہیں، لہذا ہم اس اعتبار سے اس ڈیٹ کا اور اس سال کا تعین کر لیتے ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ سال کے آنے پر کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیے جائے، بحیثیت مسلمان تو ہمیں زیادہ خوشی اس اعتبار سے ہوتی ہے جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہجری سال کا جو محرم الحرام سے ہے. اس کے 355 دن ہوتے ہیں، چونکہ چاند کبھی 29 کا کبھی 30 کا، اس طرح اس میں 355 دن آتے ہیں. اور جو عیسوی سال ہوتا ہے اس کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل متعین ہے. اس میں 31 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 30 کا مہینہ بھی ہوتا ہے. اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کی تقسیم ہوئی. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ سال ختم ہو رہا ہے یا شروع ہو رہا ہے، اگر ہم کسی بھی سال کے اختتام پر، خواہ وہ عیسوی ہے یا ہجری ہے، یا اس کے آغاز پر، خواہ وہ عیسوی ہے یا ہجری ہے، اس سال کے اختتام پر سال کے گزر جانے اور سال کے آنے کی خوشیاں اور جانے کا غم، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دل میں بسا کر ایک سال کے گزرنے پر اپنا احتساب کریں، سیلف انالیسز کریں، اپنا انالیسز کریں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، اور ہم اس غم کے اندر ایک سال کے گزر جانے اور پھر نئے سال کے آنے پر عزم صمیم رکھتے ہوئے کہ آنے والا سال جس کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ اچھے عمل کریں اور ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین راہ کی طرف لے کر آئیں، اس جذبے کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کرنا، اس میں داخل ہونا. لیکن اس کے اندر یہ بات ہمیں مد نظر رکھنا ہوگی کہ ہم جتنے بھی نئے سال کے آغاز کے اندر عمل کریں وہ شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں. جیسے آپ دعا کریں، نیا سال شروع ہوا، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، نوافل پڑھیں، آپ اس دن روزہ رکھیں کہ یا اللہ ہم نے اس نئے سال کو پایا ہے، یہ ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے.